کا آغاز ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسو گوارو عباس علیہ السلام ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے میرے آقا اور مولا کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے، کوئی زخم نہ آنے پائے۔ ایسو گوارو وہ وقت آ گیا جب وہ غازی علمدار، ابھی تابوت بھی آئے گا، علم بھی آئے گا، زیارت کریے گا۔ آج 8 محرم ہے، ایک مسائل پڑھا جاتا ہے، مسائل پرانی شاید ہو جائے، لیکن کیا تم آئندہ سال پتہ نہیں کون زندہ رہے کون مر جائے۔ خدا سارے عزاداروں کو سلامت رکھے، خدا ہماری آنکھوں سے آنسو روا فرمائے۔ ایسو گوارو جب بھی 8 محرم آتی تھی، بس میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، 8 محرم کو یہ مسائل پڑھا جاتا ہے، مسائل کو میں نے چھوڑ دیا۔ راوی کہتا ہے حسین کے دل سے کوئی پوچھے، ایک مرتبہ غازی عباس علیہ السلام ایک سوکھا ہوا مشکیزہ لے کر کے مولا حسین کی خدمت میں آ گئے۔ مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اے آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مقتل کی اجازت نہ ملی، اچھا ٹھیک ہے مجھے نہر فرات پہ جانے کی اجازت دے دیجئے، میں پانی لے کر کے آنا چاہتا ہوں، پانی کی سبیل کرنا چاہتا ہوں۔ غازی عباس نے مولا حسین سے اجازت لی اور مقتل کی طرف جانے لگے۔ ادھر مقتل کی طرف نکل رہے تھے، ایک مرتبہ در خیمہ سے بہن ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھی۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، میری بہنیں یہ مجلس کو سن رہی ہیں، مصائب کو سن رہی ہیں، خدا ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے، زینب نے جو منظر دیکھا کیا دیکھا؟ حسین نے ایک مرتبہ پاس قریب بلایا، اے میرے بھائی عباس ذرا پرچم کو نیچا کرو۔ پرچم کو جھکایا مولا نے، حسین ابن علی نے کچھ لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیا، کچھ اور لکھ دیا۔ یہ منظر در خیمہ سے بہن دیکھ رہی تھی، برداشت نہ کر سکی، بلایا اے بھیا حسین آخر وجہ کیا ہے؟ کیا لکھا تھا؟ کیا مٹا دیا آپ نے اور کیا لکھ دیا؟ ایک مرتبہ حسین بتائیں کیسے کہ زینب اب تمہارا عباس واپس نہیں آئے گا۔ یہ اشارہ ہے علی کی بیٹی ہے، بھیا لکھا کیا تھا؟ کہا کہ نصر من اللہ فتح قریب لکھا ہوا تھا، میں نے اس کو مٹا کر کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے؟ ارے حسین کے دل سے پوچھے، عباس کو بھیج رہے ہیں، یہ معلوم ہے کہ اب میرا بھائی واپس نہیں آئے گا۔ ارے زینب طلب کے دے بھیا یہ کیا لکھ دیا؟ عجب نہیں، حسین نے آواز دی زینب اب تیرا عباس واپس نہیں آئے گا۔ ارے یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب خیمے میں واپس گئی، بیویوں کو اکٹھا کیا، اے شہزادیوں، اے بیویوں، زینب شرمندہ ہے، تمہاری چادروں کی محافظت کی ذمہ داری میں نے لی تھی، حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی تھی، لیکن آج سے زینب شرمندہ ہے، اب تمہاری چادروں کی حفاظت میں نہیں کر سکتی۔ ارے میری چادر کی حفاظت کرنے والا مقتل کربلا میں جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ، ایسے نہیں گریا کرتے سو گوارو۔ عباس کا نام کا مطلب یہ ہے کہ آوازیں گریا بلند ہو جانی چاہیے، آوازیں بلند ہو جانی چاہیے۔ اے سو گوارو حسین کے لیے آپ بھی محسوس کریں گے ایسے وقت میں جب کوئی نہیں تھا، بعض روایتوں کے اعتبار سے کوئی نہیں تھا، عباس تھے اور حسین تھے، اور حسین کو معلوم ہے کہ اب میرے بھائی کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ حسین نے کیا کیا مصیبتیں بیان کی ہے اور عباس نے کیا کیا عظمتیں عباس علیہ السلام کی ہے۔ میرا غازی مقتل کربلا میں آ گیا، ایک مرتبہ نہر فرات سے پانی بھرا اور ایک چلو پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک جملہ کہا، کاش کہ یہ پانی مقتلے، یہ پانی خیمے میں پہنچ جاتا، سکینہ کی پیاس بجھ جاتی۔ بچے بھی منظر پیش کریں گے، قافلہ آئے گا، جنازہ آئے گا، مولا عباس کا تابوت آئے گا۔ اے سو گوارو پانی بھرا اور سارے مسائب کو چھوڑتے ہوئے غازی عباس نہر فرات سے قیام حسینی کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملون میں روایت کے جملے اتنی تیر کی بارش کی گئی کہ عباس کے جسم کے اوپر اندھیرا ہو گیا، لیکن آپ نے مشق سکینہ کو بچا بچا کر کے لے آ رہے تھے۔ پہلے آپ کا داہنا بازو علم ہوا، علم زمین کربلا پہ گر گیا، یا مولا
مولا عباس نے علم کو سنبھالا، بایاں بازو قلم ہوا، عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، بے ہاتھوں کا وہ شہید ایک مرتبہ گھوڑے پہ جھومنے لگا، لیکن ابھی بھی ساری کوشش تھی کہ پانی مقتل تک پہنچ جائے، پانی خیمے تک پہنچ جائے، پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ اور سوگوار و مقتل کے جملے ہیں، عباس ہاتھ رکھنے کے بعد دعا کر رہے تھے، میرے اللہ مجھے اپنے ہاتھوں کی کوئی فکر نہیں ہے، بس کسی طریقے سے یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ اے میرے اللہ مجھے اپنے ہاتھوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عجیب سانحہ گزرا، ایک تیر مشکل سفینہ پہ لگا، ارے کوئی عباس کے دل سے پوچھے، آنکھوں کے سامنے پانی بہنے، ایک بار میری طرف دیکھ لیجیے، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ تیر آنکھوں میں لگا، ہاتھ تو نہیں تھے، ایک مرتبہ تیر آنکھوں میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مولا نے سر کو جھکایا کہ اپنے زانو سے تیر کو پھنسا کر کے نکال لے۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے موقع غنیمت میں سمجھا، سر کے اوپر گوند مارا، عباس پشتے پرست سے زمین کربلا پہ گرے، اور روایت کے جملے ہیں منہ کے بل زمین کربلا پہ گرے۔ اور آپ جانتے ہیں جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو وہ کروٹ نہیں بدل سکتا۔ ایک جملہ، ایک مرتبہ میرے مولا نے اس چیز کو محسوس کیا، ان کو لگا کہ ایسا ہے، لگا کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، میرے عباس نے آواز دی ہے آنے والے شخص میرا سر ابھی قلم مت کرنا، پہلے میں اپنے آقا کی زیارت کر لوں۔ حسین پیچھے کھڑے تھے، اے میرے بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس۔ مولا عباس نے کہا کہ بھائی آنے والے شخص، مولا عباس سمجھ نہیں سکے، کون آنکھ محسوس کی، کہا میرا سر بعد میں طرف کرنا، پہلے میں اپنے آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین دہانے مار مار کر رونے لگے اور قریب آئے، عباس کو گلے سے لگا لیا، اے میرے بھائی عباس۔ میں حسین آ گیا میرے بھائی، گھبراؤ نہیں، حسین آ گیا۔ مرتبہ عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، خدا کوئی گناہ دے سوائے کربلا کے۔ جب ذاکر خود رونے لگے تو مصائب نہیں پڑ پاتا، سوگوار قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، عباس کو یہ بھی گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ عباس کے سر زانوں میں حسین کو۔ عباس سے ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میرے بھائی کیا کوئی خواہش ہے، کیا کوئی تمنا ہے؟ کہا مولا ایک آرزو ہے، ایک وصیت ہے، وصیت یہ ہے کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائیے گا۔ امام حسین نے اس جملے کو سنا، امام حسین کا ایک جملہ ہے، آپ نے فرمایا میرا بھائی کتنا عزیز تھا، جب تک زندہ رہا تب تک میرے اوپر احسان کرتا رہا، مرنے کے بعد مجھ پر احسان کر گیا۔ میرا بھائی جانتا تھا کہ 57 برس کا بھائی 32 برس کے بھائی کا جنازہ مقتل سے خیمے میں نہیں لے جا پائے۔ عباس نے وصیت کر دی جنازہ خیمے میں نہیں جائے گا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی ہے، شاید یہ وجہ رہی ہو عباس نے اپنے آپ کو خیموں سے اس لیے دور رکھا تاکہ شام غریبہ جب آئے اور زینب کے سر سے چادر چھینی جائے تو عباس یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی وقت دے سوائے بابے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ بس آخری جملہ زحمت تمام، اور سب کا میں وہ مصائب نہیں پڑھوں گا کہ بچے آئے، اب اس سے زیادہ مصائب پڑھنے کی طاقت نہیں، بس آخری جملہ اور تابوت ابھی آپ نکال دیجیے گا۔ روایت کہتے ایک مرتبہ مولا عباس کو گلے سے لگا کے حسین رو رہے تھے، کہا میرے بھائی آرزو کیا ہے؟ کہا آرزو یہ مولا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میری آنکھ میرے بازو سلامت ہوتے۔ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا۔ اے مولا کبھی آپ کو زحمت
اجازت کی حسین نے کہا اے میرے بھائی میری بھی ایک خواہش ہے اپنی زبان سے ایک بار بھائی کہہ دو عباس کے منہ سے لفظ بھائی عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ پاپا سے میری لاڈلی ناراض نہ ہونا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ جب خالی علم لے کے میں دریا سے چلا تھا ہر ایک قدم پر میں یہی سوچ رہا تھا پھٹ جائے نہ معصوم سکینہ کا کلیجہ جب اپنی دلاری سے میں یہ جا کے کہوں گا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ چلتا ہے کلیجے پہ میرے درد کا خنجر مارا گیا پیاسا میرا مظلوم برادر ملتا ہوا ہاتھوں کو میں آیا ہوں پلٹ کر یہ درد میرے دل سے جدا ہو نہیں سکتا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ مجھ سے تیرے امو نے کہا تھا میری پیاری عباس کی یہ آخری خواہش تھی دلاری لے جانا نہ خیمے کی طرف لاش ہماری پوری ہوئی عباس سے دلاور کی تمنا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ چھوٹا نہ کرو دل میری نادان سکینہ قسمت کا لکھا ہے یہ میری جان سکینہ تجھ پر یہ تیرا باپ ہو قربان سکینہ یہ بات میری لاڈلی دل میں نہیں رکھنا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ عباس کے لاشے کو تصور میں بنا لو جی بھر کے چچا جان پہ اشکوں کو بہا لو امو کا علم لایا ہوں سینے سے لگا لو رہ جائے نہ یہ دل میں قلق ہے میری دکھیا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ